الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی اور میرے اسلامی بھائیوں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یعنی در حقیقت مسلمان کہلانے کا مستحق وہ ہے کہ جو دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، دوسروں کو ایذا نہ دے. اگر کوئی دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو وہ حقیقت میں مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں. یعنی مفتی اس پر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگائے گا. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان نہیں. یعنی نماز اتنا اہم فریضہ ہے، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں. ایسے ہی اگر کوئی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں. عزیزان گرامی، اسلام کے جو اہم شعبے ہیں علماء اکرام نے ان کو 5 میں تقسیم کیا ہے. نمبر 1 عقائد، کہ ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے. نمبر 2 عبادات، ہماری عبادتیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ درست ہونے چاہیے. نمبر 3 معاملات. نمبر 4 معاشرت. نمبر 5 اخلاق. میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے یہ معاشرت کی اصل اور بنیاد ہے. معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھو، ہم انسان مل جل کر زندگی گزارتے ہیں اور ہر انسان کا دوسرے سے واسطہ پڑتا ہے. کبھی گھر والوں سے، اہل و عیال سے، بھائی سے، پڑوسیوں سے، محلے والوں سے، گاؤں والوں سے. اگر کہیں ملازمت کرتا ہے تو ملازمت کے ساتھیوں سے واسطہ پڑتا ہے. تو انسان کا جب دوسرے سے واسطہ پڑے تو اس کے ساتھ رہنے کا رویہ کیا ہونا چاہیے، ویوہار کیا ہونا چاہیے، اسی کو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا. اور یاد رکھو عزیزو، آج ہم نہ علمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے، نہ سمجھی کی وجہ سے معاشرت کے احکام سے بالکل نا واقف ہیں. ہم صرف اسلام اسے سمجھتے ہیں ہمارے عقائد درست ہو جائے، ہماری عبادات درست ہو جائے. بہت سے مسلمان ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو معاشرے کے احکام ہیں اکثر ہم اس سے ناواقف ہیں. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر معاشرت کے احکام کو بیان کرنے کا بڑا اہتمام فرمایا. قرآن ایک معاشرت کا ایک مسئلہ ہے اجازت طلب کرنا. کسی کے گھر جائیں، کسی کے پاس جائیں تو اس سے اجازت طلب کریں، جس کو عربی میں استئذان کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اجازت طلب کرنے کو پورے 2 رکوع میں بیان کیا ہے، تفصیل سے بیان کیا ہے. جبکہ دوسری طرف نماز اتنی اہم عبادت ہے اور قرآن کریم میں تقریباً 62 جگہ نماز کا ذکر آیا ہے، لیکن نماز کیسے پڑھی جائے قرآن کریم نے اس کو بیان نہیں کیا، بلکہ اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرت کے احکام کو تفصیل سے بیان کیا ہے. آپ ذرا توجہ دیجئے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ بہت بڑے اللہ والے تھے، مجدد ملت تھے. انہوں نے معاشرت کے احکام کی طرف بڑی توجہ دلائی اور وہ فرماتے تھے کہ دیکھو ہمارے پاس جو خانقاہ میں آتا ہے
ہم اسے عابد نہیں بناتے، زاہد نہیں بناتے، صوفی نہیں بناتے، بلکہ ہم تو انسان کو انسان بناتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں بیان کرتے ہیں کہ جانوروں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کے جانور وہ ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، شاذ و نادر کوئی نقصان پہنچا دیا ورنہ وہ نقصان نہیں پہنچاتے، جیسے گائے، بھینس، بکری وغیرہ کہ وہ دودھ دیتی ہے، انسان ان کا دودھ پیتا ہے اور جب وہ دودھ دینا بند کرتی ہے تو ان کو کاٹ کر کھا لیتا ہے۔ تو یہ جانور ایسے ہیں جو فائدہ پہنچاتے ہیں، نقصان نہیں پہنچاتے۔ دوسری قسم کے جانور وہ ہے جو نقصان پہنچاتے ہیں، بظاہر ان کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، فائدہ اپنی جگہ ہے لیکن بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، دیگر درندے ہیں۔ اور تیسری قسم کے جانور وہ ہیں کہ جو نہ فائدہ پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں، جیسے لومڑی وغیرہ جانور ہیں۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ انسان کو متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے تمام مخلوقات میں سب سے بہتر بنایا، تو انسان بن کر رہ۔ اگر تو انسان نہیں بننا چاہتا، تجھے جانور ہی بننا ہے، تو پہلی قسم کا جانور بن کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، نقصان نہیں پہنچاتا۔ اور اگر تو اس سے بھی گرنا چاہتا ہے تو پھر دوسری قسم کا جانور بن کہ جو تیسری قسم کا جانور بن کہ جو نہ فائدہ پہنچاتا ہے اور نہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اور اگر تو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے تو پھر تجھ میں اور سانپ بچھو وغیرہ میں کوئی فرق نہیں رہے۔ سانپ بچھو جیسے جو کام ان کا ہے وہی کام تیرا ہو جائے گا۔ اس لیے عزیزو مسئلہ ہے، آپ توجہ دیجیے، نوافل اور مستحبات پڑھیں گے ثواب ملے گا، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو آخرت میں سوال نہیں ہوگا یہ کام کیوں نہیں کیا۔ پڑھنا افضل ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن اگر ہم کسی کو اپنی طرف سے تکلیف پہنچا رہے ہیں تو خدا کی قسم کل قیامت کے دن سوال ہوگا، اور دوسرے کو تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے۔ آپ اس کو ایک مسئلے سے سمجھیے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا کتنی اہم عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری تمنا یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اپنی جگہ مصلی پر کسی کو امام بنا کر جاؤں، اور جو نماز سے پیچھے رہ گئے لکڑیاں اکٹھی کروں، جو نماز میں نہیں آ رہے، اس میں سستی اور کاہلی کر رہے ہیں، ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ جو نماز سے پیچھے رہ گئے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے اس طرح ظاہر کیا کہ مرض الوفات میں جب چلنے کی طاقت نہیں تھی تو دو صحابہ اکرام کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے تھے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا اتنا اہم ہے، لیکن دوسری طرف مسئلہ کیا ہے، تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کسی آدمی کو خدا نخواستہ ایسا مرض لاحق ہو جائے جس سے دوسرے کو گھن آئے، دوسرے کو تکلیف آئے، تو اس کے لیے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں۔ یہ نہیں کہ اس سے مسجد میں آنا ثابت ہو گیا، بلکہ اگر وہ مسجد میں آئے گا اور دوسروں کو تکلیف دے گا تو دوسروں کو تکلیف دینے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا۔ اب غور کیجئے، ذرا اسلام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اب دیکھیے حجر اسود کا بوسہ لینا کتنے بڑے ثواب کا کام ہے۔ آتا ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لینا ایسا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مصافحہ کرنا۔ حجر اسود کا بوسہ لینے کی وجہ سے تمام گناہ انسان کے ختم ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجر اسود کا بوسہ لیا، صحابہ اکرام نے بھی حجر اسود کا بوسہ لیا، تابعین تابعین نے بھی حجر اسود کا بوسہ لیا۔ لیکن دوسری طرف حکم یہ ہے کہ اگر حجر اسود کا بوسہ لینے میں دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے تو حجر اسود کا بوسہ لینا گناہ ہے۔ غور کیجیے۔ تو عزیزو، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، ہمارے آقا رحمت للعالمین ہے، آپ کا کیا طریقہ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تہجد کی نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز پڑھنا واجب تھا۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہم پر آسانی کرتے ہوئے ہم پر تہجد کی نماز فرض نہیں کی گئی، واجب نہیں کی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز پڑھنا واجب تھا۔ آپ کا کیا عالم تھا؟ جب صبح کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آہستہ سے اٹھتے تھے، آہستہ سے کنڈی کھولتے تھے، آہستہ سے باہر جاتے تھے۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ میری جو بیوی سو رہی ہے، زوجہ محترمہ سو رہی ہے، کہ اسے تکلیف نہ ہو جائے۔ آج ہم اپنے آپ میں بھی غور کریں کہ ہم دوسروں کو کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ عزیزو، دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو، تلاوت قرآن کریم کرنا بڑا ثواب ہے،
جتنے بھی ذکر ہیں، تسبیحات ہیں، ان تمام میں سب سے زیادہ ثواب قرآن کریم پڑھنے کا ملتا ہے، اور پھر قرآن کریم زور سے پڑھنا افضل ہے آہستہ پڑھنے کے مقابلے میں۔ لیکن اگر ہمارے قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے، کسی کی نیند خراب ہو رہی ہے، کسی کی نماز خراب ہو رہی ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اب تلاوت قرآن آہستہ کرو، اب تلاوت قرآن آہستہ کرو تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے، لیکن ایسی جگہ نیت نہ باندھو جس سے دوسرے کو تکلیف ہو۔ جیسے بعض کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آگے جگہ چھوڑ کر پیچھے نیت باندھے گا۔ اب دو احتمال ہے، یا تو یہ شخص جسے گزرنا ہے وہ بیچارہ چکر کاٹ کر آئے گا، یا یہ کہ سامنے سے گزرے گا تو نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ ہوگا۔ اس لیے ایسی جگہ نماز پڑھی جائے کہ جس سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ تو حدیث میں آیا، میں بتا رہا تھا، میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو نہ تو زبان سے تکلیف پہنچائی جائے اور نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچائی جائے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زبان ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ آج ہم زبان سے کسی کو گالی دے دیتے ہیں، کسی کو ہی تانا دے دیتے ہیں اور دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو عزیزو، نہ زبان سے تکلیف پہنچائے اور نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچائے۔ ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے بھی مختلف طریقے ہیں، کسی کو مار دیا یا ہاتھ سے اشارہ کر دیا، تو ہاتھ سے بھی نہ تکلیف پہنچائے اور نہ زبان سے تکلیف پہنچائے۔ آپ ایک حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول، ایک عورت تھی جو دن میں روزے رکھتی تھی اور رات میں نفلیں پڑھتی تھی، لیکن اپنے پڑوسیوں کو ستاتی تھی، اس کا کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جہنم میں جائے گی، وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ حالانکہ کیا معمول تھا؟ دن میں روزے رکھتی تھی، رات میں نفلی عبادت کیا کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا وہ عورت جہنم میں جائے گی کیونکہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، بڑا اہتمام آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور پڑوسی کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے اتنی تاکید کی، اتنا مبالغہ کیا کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ شاید وراثت میں بھی پڑوسی کا حصہ نکل جائے گا۔ اتنے مبالغے کے ساتھ بیان کیا گیا۔ آپ اس پر ایک دو واقعہ سنیے کہ ہمارے اکابرین پڑوسیوں کا کتنا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ ان کے مکان کے اوپر ایک یہودی کا مکان تھا، نیچے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، اوپر یہودی کا مکان تھا۔ تو یہودی کے مکان کا جو بیت الخلا تھا اس میں سوراخ ہو گیا اور نیچے گندگی گرتی تھی، گندگی ٹپک رہی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بتایا۔ ایک دن ایسا ہوا، اس یہودی کی بیوی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئی ان کے اہلیہ سے ملنے کے لیے، تو دیکھا کہ گھر میں سے بدبو آ رہی ہے، اندر کمرے میں سے بدبو آ رہی ہے۔ اس نے جا کر دیکھا کہ اوپر سے بیت الخلا میں ایک سوراخ ہوا ہے اور نیچے گندگی گر رہی ہے۔ وہ دوڑی گئی، اس نے اپنے شوہر یہودی سے کہا کہ جاؤ نبی کریم جاؤ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر معافی مانگو، تمہاری وجہ سے انہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ یہودی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ حضرت غلطی ہو گئی، معذرت کرنے لگا، آپ مجھے بدلا دیتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے نانا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسیوں کا اکرام کرو، تو میں نے تمہیں اطلاع دینے کو بھی اکرام کی خلاف سمجھا، اس لیے اس کی اطلاع نہیں دی۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ حضرت ایسی بات ہے، اسلام میں ایسی تعلیم ہے کہ ہاں کہ پھر اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور وہ یہودی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ اور یہ کہا کہ جس مذہب کے اندر پڑوسیوں کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے وہ مذہب کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے کا واقعہ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے مکان کے اوپر ایک مجوسی کا مکان تھا اور اس میں سوراخ ہو گیا تو نیچے گندگی گرتی تھی۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا سا تسلا رکھ دیا، وہ گندگی اس میں جمع ہوتی تھی اور رات کو سر پر رکھ کر اس کو کلڈی پر ڈال آتے تھے۔ جب مرنے کا وقت قریب ہوا تو حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پڑوسی کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے کہ دیکھو اندر جا کر دیکھو کیا ہے۔ دکھایا کہ اندر ایک ٹب میں گندگی پڑی ہوئی ہے اور وہ اوپر سے گر رہی ہے۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھائی دیکھو میرے مرنے کا وقت قریب آ گیا اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، آگے معلوم نہیں
کیا حال ہوگا، اور مجھے امید نہیں کہ کوئی اس طرح برداشت کرے. میں تمہاری یہ تکلیف صرف اللہ کے لیے برداشت کرتا رہا چونکہ تم میرے پڑوسی ہو، لیکن اب اسے بند کر لو. تو وہ مجوسی اس نے کہا حضرت ہاتھ بڑھائیے. حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ بڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا. جیسے ہی وہ مسلمان ہوا فوراً حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی. تو عزیزو، پڑوسیوں کا اتنا اہتمام بتایا گیا ہے اسلام کے اندر. آج ہم اپنے آپ میں غور کریں اور سوچیں کہ ہمارا کیا عالم ہے اور ہم پڑوسیوں کا کتنا خیال کرتے ہیں. آج تو اگر سب سے زیادہ مخالفت ہوتی ہے تو پڑوسی سے ہوتی ہے. حقیقت بیان کر رہا ہوں، کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا. آج ڈول پر اگر مخالفت ہوتی ہے تو پڑوسی سے ہوتی ہے. میرا ایک پڑوسی گھر کا پڑوسی ہے، ایک پڑوسی زمین کا پڑوسی ہے. تو ہمیں اپنے پڑوس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. حتیٰ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ ان کے گھر میں بہت زیادہ چوہے ہو گئے تو اپنی مجلس میں ذکر کرنے لگے کہ میرے گھر میں چوہے ہو گئے. ایک مرید نے کہا کہ حضرت بلی رکھ لیجئے، بلی پال لیجئے، چوہے چلے جائیں گے. انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی. چند دن بعد پھر ذکر کرنے لگے کہ میرے گھر میں چوہے ہو گئے. تو مرید کہتا ہے حضرت آپ کو بتایا بلی رکھ لیجئے، چوہے ختم ہو جائیں گے. کہا بھائی بات تو تمہاری صحیح ہے، لیکن میں اپنے گھر میں بلی رکھوں گا تو وہ چوہے ڈر کر دوسرے پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں گے، اس کو تکلیف ہوگی، اس لیے میں بلی نہیں رکھتا. تو عزیزو، ہمیں معاشرت کے احکام سیکھنے چاہیے اور اپنی طرف سے کوشش کریں کہ کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.